یہ رمضان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ پورا سال کھاتے رہتے ہو، تمہاری بریکیں فیل۔ اللہ کہتے ہیں اپنی پیٹ کی ہر خواہش پوری کرو گے تو اس سے تمہارے اندر مزید خواہشات کے انڈے بچے جنم لیں گے۔ انسان کو سب سے زیادہ محبوب چیز بھوک کے وقت کھانا ہوتا ہے اور پیاس کے وقت پینا۔ اگر اللہ ہر خواہش چھڑواتے تو یہ حکم مشکل ہو جاتا۔ اللہ نے حکم دیا کہ خواہشات پہ کنٹرول کرنا سیکھو گے، خواہشات کا دائرہ محدود کرو گے تو تمہارے دلوں میں سکون پیدا ہوگا۔ جن لوگوں کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے نا، ان میں خواہش کبھی پوری نہ ہو تو برداشت کی قوت رہتی نہیں ہے، اس سے وہ اسٹریس میں، ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ جو قوت اس کی استعمال ہوتی ہے نا وہ قوت بڑھتی ہے، یہ اللہ کی عادت ہے۔ اگر آپ کی بچپن سے ہر خواہش پوری ہو رہی ہے تو برداشت کی قوت استعمال ہو رہی ہے بھائی؟ بولو نہیں تو برداشت کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ اگر بچپن میں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، کچھ پوری ہو رہی ہیں، کچھ، اگر کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہو تو پھر نفس بغاوت کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر بھی خطرناک ہے، پھر انسان معاشرے سے باغی ہو جاتا ہے، وہ بھی خطرناک۔ تو نہ تمام خواہشات پوری کرنی ہے اور نہ تمام خواہشات کو قربان کرنا ہے۔ کچھ خواہشات پوری کرنی ہے، کچھ پہ کیا کرنا ہے؟ بریک لگانا ہے۔ اب کون سی پوری کرنی ہے، کن خواہشات پہ بریک لگانا ہے، یہ فیصلہ ہم نے خود نہیں کرنا۔ یہ چارٹ جو ہے نا اللہ نے ہمیں پہلے سے بنا کے دیا ہوا ہے، یہ اسلام کے پاس آپشن ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ پیکیج نہیں ہے۔ وہ ہمیں اللہ نے پہلے سے ایک پیپر پہ لکھ کے دے دیا ہے، یہ پوری کر لو، یہ والی چھوڑ دو۔ ساری چھوڑو بھی نہیں، بغاوت پیدا ہوگی، یہ نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاؤ، خودکشیوں کی طرف جاؤ گے۔ اور ساری پوری بھی نہیں کرنی، اس سے تمہیں خوشیاں نہیں ملیں گی، تمہارا نفس پھول کے کپا ہو جائے گا، اس میں اتنا کولیسٹرول پیدا ہوگا کہ یہ ڈپریشن سے مر جائے گا یہ۔ تو اس لیے اللہ نے حکم دیا میں تمہیں ایک پیکج دے رہا ہوں، یہ والی پوری کر لو، یہ والی چھوڑ دو، تو بیلنس رہتا ہے انسان۔ جب آپ اپنی خواہشات کو لگام دیتے ہیں، روکتے ہیں، آپ میں برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے، ہوتے 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 وہ قوت اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ کسی وقت آپ کی کوئی بڑی خواہش بھی اگر پوری نہ ہو تو آپ پہلے سے اس غم کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ورنہ انسان ایسا بن جاتا ہے کہ اس میں برداشت کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، اور ایک وقت انسان کی زندگی میں برداشت کرتے کرتے ایسا آتا ہے، اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ غم پروف بن جاتا ہے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام ساری زندگی غموں میں گزری، مگر ایک حرف بھی اللہ کا زبان سے شکایت کا نہیں آیا، اللہ کے بارے میں ایک حرف بھی نہیں آیا۔ تو ہمیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہشات پہ کنٹرولنگ کا جو سب سے بہتر طریقہ بتایا وہ روزہ بتایا ہے۔ الصوم جنہ، فرمایا روزہ ڈھال ہے، روکتا ہے آپ کو۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں جن سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، روزے رکھنے کا اپنے آپ کو عادی بناؤ، دیکھو کیسے گناہ نہیں چھوٹیں گے۔ ہر وقت کھاتا ہے، ہر وقت زبان کی لذت ہے۔ دیکھو نا، صبح ناشتہ کر کے نکلیں گے آفس میں جا کے، پھر چائے، پھر 2 بسکٹ، پھر 1 گھنٹے بعد ان کو کچھ چاہیے، کوئی نسوار ڈال رہا ہے، کوئی پان رکھ رہا ہے، کوئی سونف کھا رہا ہے۔ ابے تمیز سے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر یار۔ پھر لنچ کے بعد بھی کولڈ ڈرنک اور چائے، پھر اس کے بعد پھر شام کو کچھ چاہیے، ان کو سموسے بھی چاہیے اس کے ساتھ، پھر بہت دیر سے کچھ کھایا نہیں، 1 بسکٹ ہو جائے ہے بھائی۔ یہ سونف رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا زبان کا ٹیسٹ چینج، پھر رات کو کھانا، پھر سونے سے پہلے ڈاکٹر حکیم نے کچھ بتایا بھائی یہ کھا کے سو۔ یہ تو شکر ہے رات کو آنکھ نہیں کھلتی، ورنہ پھر اٹھ کے کچھ کھائیں گے۔ تو جو خواہشات کا اتنا غلام بن چکا ہو، جس کمبخت سے 4-5 گھنٹے صبر نہ ہوتا ہو، وہ شریعت پہ کیسے چلے گا؟ وہ حقوق اپنے اور اللہ کے اور مخلوق کے حقوق ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، بلکہ اپنے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اپنے حقوق کیا ہے؟ اپنی صحت بنانا۔ اس میں بھی جب تک آپ کی کنٹرولنگ پاور نہیں ہوگی مضبوط، اس وقت تک آپ اپنی صحت کو بھی مینٹین نہیں رکھ سکتے۔ ہمارے ایک دوست ایک ورکشاپ کرواتے تھے، بڑی اچھی مثال انہوں نے دی۔ ایک صاحب کی
کہ انہوں نے اس پہ LED پہ تصویر دکھائی, اتنے موٹے نا کپا. ان کو کسی کمپنی میں جاب لگ گئی, بڑی اچھی مینجمنٹ کی, بڑے خوش آ کے اپنے ابا کو بتایا کہ ابا میں اتنے لوگوں کو اب سنبھالوں گا نا. سعودی عرب میں تھے وہ, میں بڑی اچھی جاب لگی اور اتنے لوگوں کو میں سنبھالوں گا. اس کے ابا نے بولا تو اپنے منہ کو تو سنبھال نہیں سکتا, اتنے لوگوں کو کہاں سے سنبھالے, یہ منہ دیکھ تیرا کہاں جا رہا ہے. بالکل صحیح کہا کہ بھائی تو اپنے منہ کو نہیں سنبھال سکتا, اپنی توند کو نہیں سنبھال سکتا, تو ہزاروں لوگوں کو کہاں سے سنبھالے گا. وہ دل پہ لے گئے. بعض دفعہ ابا کی نصیحت بیٹوں پہ اثر کر جاتی ہے, ورنہ عام طور پر ابا سے زیادہ فضول معذرت کے ساتھ بچوں کے لیے گھر میں کوئی شخصیت ہوتی نہیں ہے. بچوں کا خیال ہوتا ہے یہ کما کے کھلانے کی مشین ہے, اور خان سامہ معذرت کے ساتھ ہم نے گھر میں پالا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, جس کا کام ہے ہمیں چیزیں لا کے دینا, گیس بجلی کا بل دینا. چلتی ولتی آج کل ابا کی مارکیٹ میں بالکل بھی نہیں ہے, جو نئی نسل کی جو رپورٹیں ہمارے سامنے آ رہی. تو لہذا کسی آدمی پر باپ کی نصیحت اثر کر جائے تو میں کہتا ہوں اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ. آپ بہت نیک آدمی, ابا نے کچھ کہا اور اس کی سمجھ میں آ گیا. دوست سمجھائیں تو سمجھ میں آتا ہے, باپ کی نصیحت آج کل سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. حالانکہ سب سے زیادہ تو احسان اس کے ہیں بھائی, تجربہ اس کا ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے میرے باس نے کہا, میرے ابا نے کہا کہ تو اپنا منہ تو سنبھال نہیں سکتا, تو کمپنی کیا سنبھالے گا. یہ دل پہ لے گئے. پھر انہوں نے اپنے اسکیجول دیکھا کہ میں کتنے برگر کھاتا ہوں, کتنے پراٹھے پھوڑتا ہوں, کتنی کولڈ ڈرنک. انہوں نے کہا آج سے میں نے اس منہ پہ کیا کرنا ہے, یہ جو اللہ نے نقشہ دیا ہے نا گول, اور باڈی بھی کیا ہو گئی تھی. انہوں نے مجھے پوری پکچر دکھائی اس بندے کی, وہ بھی ایسے پرکار کی طرح پورا گول, پتہ نہیں چلا چوڑائی کہاں ہے لمبائی کہاں ہے اس بندے کی. یوں کھڑا کر دو, کھوپڑی اٹھا کے یہاں فٹ کر دو تو بھی ٹھیک ہے, جس طرف سے دیکھو ٹوٹل سے بھی زیادہ ٹھیک ہے. تو خیر انہوں نے پھر ایکسرسائز شروع کی. کھانے پینے پہ کیا کیا, کنٹرول. پراٹھے مراٹھے چھوڑ دی, کنٹرول کیا کھانے پہ. اور اللہ کی قدرت کے 1 سال کے اندر آدھے سے زیادہ مارکیٹ سے وہ شارٹ ہو گئے. لوگ کہہ رہے ہیں باقی کہاں ہیں یہ, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا, ڈاکٹروں نے کہا کہ 10 سال شوگر کو آپ نے آگے دھکیل دیا ہے. آپ کو شوگر ہونے والی تھی, چشمہ اتر گیا, اتنے موٹے چشمے لگے ہوئے تھے, چشمہ اتر گیا, صحت خاندانی ہو گئی. تو اپنے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی انسان کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق کہاں سے ادا ہوں گے؟ سب سے زیادہ تو اپنا خیر خواہ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے ہمیں رمضان دیا کہ بہت کھا لیا, بہت پھوڑ لیا, صبح چائے, پھر وہاں جا کے گٹکا, پھر وہاں جا کے سگریٹ, پھر وہاں جا کے چائے میں ڈبو کے کھا رہا ہے, پھر سموسے وہاں سے پھانک لیے, پھر شام کو ایک پھکی لے کے بیٹھا ہوا ہے نا ہضم کرنے کے لیے. رائزک کے مریض میں نے دیکھے ہیں, ہر کھانے سے پہلے رائزک کھا رہے ہیں. تو اب تو یہ دوائیں ایسی ہو گئی ہیں, ہمارے کھانے کا جز بن جائیں گی تھوڑے دنوں میں. یہ جو ہے نا, یہ جو ہاضمے کی دوائیں ہیں, تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بھینس بھی یہی دینا شروع کر دے گی, مجھے لگ رہا ہے. کھیتوں سے یہی اگنا شروع ہو جائیں گی. اللہ کہیں گے تم نے آلو پیاز ٹماٹر تو چھوڑ دیے, تم زیادہ شوق سے ہاضمے کی دوائیں کھا رہے ہو. تو ہو سکتا ہے یہ اگانا شروع کر دیں لوگ, تو اتنا کھا رہے ہیں. تو اللہ نے حکم دیا کہ جو سب سے لذیذ خواہش ہے, انسان کی باڈی کی 2 ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں, ایک زبان کی لذت اور ایک خواہشات, سیکسول ڈیزائرز. یہ 2 ریکوائرمنٹ باڈی کی ایسی ہیں جن کو برداشت کرنا انسان کے لیے بہت مشکل. جب یہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو اللہ نے رمضان میں دونوں چیزیں چھڑوا دی. نہ روزے کی حالت میں زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو, اور نہ روزے کی حالت میں پانی پی سکتے ہو, نہ کھا سکتے ہو, نہ گٹکا, نہ سگریٹ, نہ پان. اور یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے, پورا مہینہ تم نے اس اسکیجول میں گزارنا ہے. تو اس کا بڑا مقصد کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھو. لیکن ہم اتنے ڈھیٹ ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ تو نے سحری سے لے کے افطاری تک چھڑوا دیا, افطاری کا ٹائم آنے دے, بس تو آنے دے خالی, ایسے آستی نے چڑھا, آنے دے خالی. اور جو پورا مہینہ روزہ رکھوایا, چاند نظر آنے دے. عید کے دن میں نے تجربہ کیا ہے, اگر آپ تھوڑا سا بھی زیادہ کھا لو بدہضمی ہو جاتی ہے. کیوں؟ معدہ 1 مہینہ بھوکا رہ کے اچانک
اتنا برداشت نہیں کرتا. یہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں, تجربہ بھی ہے, یعنی آپ کی خوراک رمضان گزرنے کے بعد آٹومیٹیکلی کم ہو جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں, پھر بھی تھوڑ سے پیٹ خراب کرتے ہیں. اکثر لوگوں کا عید کے دن پیٹ خراب ہوتا ہے, حالانکہ گاڈ نے آپ کو, اللہ نے آپ کو ایک گفٹ دیا کہ اب آپ کا معدہ سکڑ گیا ہے, اب تھوڑے میں پیٹ بھر جائے گا. ہم کہتے نہیں, میں نے جو رمضان سے پہلے جتنے کھایا تھا نا, میں اتنا ہی کھاؤں گا. تو ہم ڈھیٹ ہیں بھائی. ہم کیا ہیں؟ اچھا میں بس ختم کروں. تو یہ ہم ڈھیٹ ہیں, یہ ہمارا قصور ہے, یہ رمضان کا قصور نہیں ہے. تو رمضان میں گناہ بھی چھوڑنے ہیں, کیونکہ نبی نے فرمایا جس نے بھوکا پیاسا رکھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اصل تو یہ ہے کہ جب بڑی خواہش کو چھوڑو گے تو چھوٹی موٹی خواہشیں چھوڑنا آسان ہو جائے گا. تو اصل مقصد ہے کہ آپ کی روحانی تربیت ہو اور آپ سے گناہ چھوٹ جائے. آپ یہ سوچو کہ جو رزق حلال تھا وہ حرام ہو گیا, تو جو پورے سال حرام تھا وہ تو اور زیادہ حرام. بد نظری پورے سال حرام, رشوت لینا پورے سال حرام, نماز چھوڑنا پورے سال حرام, داڑھی کاٹنا پورے سال حرام, اور زنا کرنا پورے سال حرام. تو جو حرام ہمیشہ سے ہے وہ تو اور زیادہ برا ہے کہ نہیں ہے. لیکن فلم دیکھ رہے ہیں ہم روزہ گزارنے کے لیے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ روزہ نہیں گزر رہا تو فلم دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے. تو یہ کیا ہوا بھائی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کو اللہ ہمارے حق میں حقیقی طور پر رمضان بنائے.